دیہی علاقوں کے وسط میں وردوار کی بادشاہی پڑی ہے، جہاں تک ہرے بھرے کھیت پھیلے ہوئے ہیں، جہاں تک آنکھ نظر آتی ہے پھلتے پھولتے مٹر کے پودوں کی قطاروں سے آراستہ اس بادشاہی کے مراکز میں لیانا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی، جس کی زمین سے محبت سب سے زیادہ تجربہ کار کسان کے مقابلے میں تھی۔ شہزادی لیانا عام شہزادیوں کی طرح نہیں تھی، جبکہ دوسرے شاہانہ ضیافتوں اور اصراف گیندوں سے مطمئن تھے۔ وہ فطرت کی سادہ لذتوں میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ اس کے دن کھیتوں میں گھومتے ہوئے گزارے، اس کے ہاتھ مٹی سے گندے ہو گئے جب وہ احتیاط سے مٹروں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن بادشاہی کی خوش خیالی کے باوجود افق پر ایک سایہ چھا گیا۔ اس شریر جادوگر نے وردوار کی کثرت سے حسد کرتے ہوئے زمین پر لعنت بھیجی، اسے ابدی سردیوں میں ڈال دیا۔ کبھی سرسبز شاداب کھیت بنجر ہو گئے اور مٹر سوکھ گئے، بادشاہی کو بھوک کے دہانے پر چھوڑ دیا۔ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے پرعزم شہزادی لیانا اس لعنت کو توڑنے اور زمین کو اس کی سابقہ شان میں بحال کرنے کی جستجو پر نکلی۔ اپنی غیر متنازل ہمت اور امید سے بھرے دل کے سوا کچھ سے لیس اس نے بنجر زمین کی تزئین کا سفر کیا۔ اس کی سانسیں برفیلی ہوا میں دکھائی دے رہی تھیں۔ راستے میں شہزادی لیانا کو متعدد آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے غدار برفانی طوفانوں کا مقابلہ کیا، خوفناک درندوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور بہادری اور لچک کے ساتھ جادوگروں کے مناظر کا سامنا کیا، لیکن اس سب کے ذریعے اس نے کبھی بھی اپنے مقصد کو نہیں کھویا، اپنی پیاری بادشاہی میں گرم و جوشی اور زندگی کو واپس لانا۔ آخر کار کئی دنوں کے انتھک سفر کے بعد شہزادی لیانا جادوگروں کے مراکز تک پہنچ گئی۔ برف کا ایک بلند قلعہ جو سردی کے آسمان کے خلاف بدشگونی سے ڈھل رہا تھا، اس کے دل میں پختہ عزم کے ساتھ وہ لعنت کے منبع کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر آگے بڑھی۔ قلعے کے اندر شہزادی لیانا نے وصیت اور جادو کی جنگ میں جادوگر کا سامنا کیا۔ وہ اس کی تاریک طاقتوں کے خلاف ثابت قدم رہی، زمین کی طاقت اور اس کے لوگوں کی محبت کو اپنے عزم کو تقویت دینے کے لیے، اور آخر میں اس کا غیر متنازل ایمان اور ہمدردی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار بنا۔ ایک زبردست دہاڑ کے ساتھ شہزادی لیانا نے جادوگر کے جادو کو توڑ دیا۔ گرمی اور روشنی کی لہر کو جنگل کی آگ کی طرح زمین میں پھیل گئی، برف پگھل گئی اور بنجر زمین پگھل گئی، جس سے سطح کے نیچے زندگی کی پہلی علامت ظاہر ہوئی۔ جیسے جیسے بہار وردوار میں واپس آئی، اسی طرح مٹر بھی آئے۔ ان کی متحرک سبز ٹہنیاں کبھی بنجر مٹی میں دھکیل رہی تھیں۔ لوگوں نے خوشی منائی، اپنی نئی امید اور اپنی پیاری شہزادی کی بہادری کا جشن منایا۔ اس دن سے شہزادی لیانا کو مٹر کی شہزادی کے طور پر سراہا گیا، جو اس کی بادشاہی کے لیے لچک اور جدت کی علامت ہے۔ اور اگرچہ اس کا سفر خطرے اور غیر یقینی صورتحال سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا تھا کہ امید کا سب سے چھوٹا سا بیج بھی تاریک ترین دنوں میں پروان چڑھ سکتا ہے۔